لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للملحدين والصلاة والسلام على مولانا مولى الثقلين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. واجب الاحترام سامعین کرام، محبان اہل بیت علیہم السلام، حسینیہ قائمہ خاتون میں ہم نے جس اپنی مخصوص عبادت کا آغاز آج سے 4 روز قبل کیا تھا، الحمدللہ آج ہم اپنی اس مخصوص عبادت کے 5ویں مرحلے کے آغاز کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور ہمارا عنوان گفتگو ہے عزاداری محرک انقلاب و احتجاج. اس حوالے سے ہم نے اب تک جو معروضات آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، یقیناً وہ آپ کے اذہان میں محفوظ ہوں گے. کل گفتگو کو جہاں پہ ختم کیا تھا آج وہیں سے مسلسل ہو رہے ہیں. کل میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جن کی وجہ سے ہم یہ عزاداری کرتے ہیں اور جن کا کردار ہر لمحہ مسلسل احتجاج ہے، مسلسل انقلاب ہے، وہ امام حسین علیہ السلام جو شہید ہوئے کربلا کے میدان میں، ان کی شہادت کو کبھی بھی دنیا فراموش نہیں کر سکتی. کل میں نے عرض کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہی وہ عظیم ترین شہادت ہے کہ جس کی وجہ سے خاتم النبیین، افضل المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی گویا شہادت کا شرف حاصل ہوا، اور اس کی تفصیلات کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی. تو عزیزان محترم، امام حسین کی شہادت وہ شہادت ہے کہ جس پہ دنیا جتنا افتخار کرے اتنا کم ہے. امام حسین کی شہادت نے قرآن کریم کی بہت سی آیات کو معنی و مفاہیم عطا کیے ہیں. ورنہ آپ دیکھیں سورہ آل عمران کی آیت کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ خبردار، جو لوگ راہ خدا میں شہید ہوئے ہیں انہیں کبھی مردہ نہ گمان کرنا، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے یہاں رزق پا رہے ہیں. اب عزیزان محترم، میں تمام عالم اسلام سے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ سوال کر رہا ہوں کہ مجھے بتائیے اس آیت کی تعبیر کہاں سے لاؤ گے؟ مجھے بتائیے کہ اس آیت کی تفسیر کہاں سے لاؤ گے؟ کیا آپ کے پاس اس آیت کی تعبیر ہے؟ کیا آپ کے پاس اس آیت کی تفسیر ہے کہ قرآن دعویٰ کر رہا ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے، شہید مرتا نہیں ہے، شہید زندہ ہے، شہید کو موت نہیں آتی؟ کیا کوئی ہے جس کے ذریعے سے آپ یہ ثابت کر سکیں کہ شہید زندہ ہے؟ تمام حافظان قرآن دیوار کعبہ سے سر ٹکرا کے مر بھی جائیں تو یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ شہید زندہ ہوتا ہے. عزیزان محترم، شہید زندہ ہے یہ ثابت کرنا آسان نہیں ہے. کوئی ثابت کر کے دکھائے، کوئی دلیل دے، قرآن کی اس آیت کی تفسیر بیان کرے، قرآن کی اس آیت کو معنی عطا کرے، قرآن کی اس آیت کے جو معنی و مفاہیم ہیں ان پر گفتگو کرے اور مجھے بتائے کہ شہید زندہ ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ اگر عزیزان محترم حضرت امام حسین علیہ السلام شام کے بازار میں
نو کے نیزہ پر تلاوت قرآن نہ کرتے تو آج اس آیت کو معنی و مفاہیم نہ ملتے۔ امام حسین نے نو کے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر کے بتایا کہ شہید زندہ ہے، شہید کو موت نہیں آتی۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ واجب الاحترام سامعین کرام، محبان اہل بیت علیہم السلام، میں نے عرض کیا کہ امام حسین وہ ہیں کہ جنہی نے شہادت کے وقار کو بلند کیا ہے، شہادت کے اعتبار کو بلند کیا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج ساری دنیا کے انسان امام حسین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان کی شہادت کے موقع پر انہیں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، اور انہیں ساری کائنات آج اپنا رہبر تسلیم کرتی ہے، رہنما تسلیم کرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسین کی شہادت وہ شہادت ہے کہ جس نے انسانیت کا تحفظ کیا ہے، جس نے انسانی اقدار کو دوام بخشا ہے۔ تو عزیزان محترم، آئیے غور کیجئے کہ جو امام حسین کی شہادت ہے، جس کی وجہ سے عزاداری ہے، اور عزاداری جس کی وجہ سے محرک انقلاب و احتجاج بنی ہے، وہ شہادت کوئی معمولی شہادت نہیں ہے۔ آپ دیکھیے قرآن مجید میں اس سلسلے میں آیات موجود ہیں۔ پروردگار عالم نے حضرت اسماعیل کو جب خبر شہادت دی تو اس وقت حضرت اسماعیل کا رد عمل کیا تھا، اسے قرآن نے محفوظ کر دیا۔ سورہ والصافات قرآن مجید کا 37واں سورہ ہے، اور 37ویں سورے کی 101 سے لے کر 106 تک کی آیات میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ فلما بلغا معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذهبك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلم وتله للجبين وناديناه يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا ان كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم نے اسماعیل سے کہا کہ اے میرے لال، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، لہٰذا تمہاری کیا رائے ہے؟ تو بیٹے نے باپ سے کہا کہ بابا جان، جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اسے سچ کر دکھائیے اور انشاءاللہ مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیے گا۔ دیکھیں شہادت حسین ابن علی کی عظمت کیا ہے، شہادت حسین ابن علی کی اہمیت کیا ہے، شہادت حسین ابن علی کی رفعت کیا ہے۔ میں یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید کی ان آیات کے ذریعے سے۔ جب جناب اسماعیل کو خبر شہادت دی گئی تو کیا کہا کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا جان آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیے گا۔ عزیزان محترم، عربی میں دو لفظ ہیں، ایک ہے صبر اور ایک ہے شکر، اور دونوں کا محل استعمال بھی الگ الگ ہے۔ صبر مصیبت کے موقع پر کیا جاتا ہے اور شکر نعمت کے ملنے پہ کیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اسماعیل نے کیا کہا کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیے گا۔ من الشاکرین نہیں ہے کہ شکر کرنے والوں میں سے پائیے گا۔ اور میں نے عرض کیا کہ صبر کیا جاتا ہے مشکل کے موقع پر، مصیبت کے موقع پر، اور شکر کیا جاتا ہے نعمت کے ملنے پر، رحمت کے نزول پر۔ مثلا کسی کو کوئی نعمت غیر مترقبہ مل جائے اور آپ اس کے یہاں جائیں تو آپ کیا کہیں گے کہ خدا کا شکر ادا کیجئے کہ پروردگار نے آپ کو ایک ایسی نعمت دے دی جس کا آپ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ 1000 قرآن درمیان میں اگر کسی کے یہاں انتقال ہو جائے، آپ کلمات تعزیت میں کہیں اس سے کہ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ کا جوان بیٹا اس نے اٹھا لیا، تو وہ آپ سے ناراض ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ موقع شکر کا نہیں ہے، صبر کا ہے۔ اور جب نعمت ملتی ہے اس موقع پہ اگر آپ خدا نخواستہ کسی سے کہہ دیں کہ صبر کیجئے تو وہ ناراض ہو جائے گا کہ یہ مقام صبر نہیں، یہ تو مقام شکر ہے۔ تو اب عزیزان محترم، اسماعیل نے کیا کہا جب انہیں شہادت کی خبر دی گئی؟
تو انہی نے کہا کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے بابا جان آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیے گا۔ مزاج مشیت بڑا نازک ہے، وہاں مشیت نے کروٹ لی، مزاج مشیت بدل گیا، اور اس کے بعد قرآن میں پروردگار نے اعلان کر دیا اسی موقع پر، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اے ابراہیم ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم سے بدل دیا۔ تو عزیزان محترم، آپ نے دیکھا کہ قربانی کیوں ذبح عظیم سے بدل گئی؟ کیونکہ پروردگار کا مزاج بڑا نازک ہے۔ اسماعیل نے کہا کہ من الصابرین، مجھے صبر کرنے والوں میں شمار کیجئے گا، تو ایک لمحے کے لیے ہی صحیح، مگر اسماعیل نے شہادت کو مصیبت سمجھ لیا تھا، اس لیے اللہ نے اپنا ارادہ بدل دیا اور اسے ذبح عظیم سے بدل دیا۔ اور اب ذبح عظیم سے جب بدلا تو پھر امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں بتایا کہ شہادت کیا ہے۔ عزیزان محترم، امام حسین کے جسم اطہر پر 1900 زخم ہیں، بدن تیروں سے چھلنی ہے، اور جب زین سے زمین پر آتے ہیں تو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا سلام ہو شہید پر کہ جس کا لاشا نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، تیروں پہ معلق تھا، اس کے باوجود امام حسین نے سجدہ شکر ادا کر کے بتایا کہ شہادت نعمت ہے، مصیبت نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ تو عزیزان محترم، آپ نے دیکھا کہ شہادت نعمت ہے، مصیبت نہیں ہے۔ یہ کس نے ثابت کیا؟ امام حسین نے کربلا کے میدان میں بتایا کہ شہادت کیا ہے، شہادت کتنی عظیم ہے۔ تو عزیزوں، حضرت امام حسین کی شہادت ایک ایسی شہادت عظمیٰ ہے کہ اس موقع پر ہم سب کو اشک بار بھی ہونا چاہیے اور غم گسار بھی ہونا چاہیے، اور عاشوراء کے دن ہم سب کو یعنی مسلک اور مذہب کی تفریق کے بغیر امام حسین کے غم میں شریک ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا ملی، دینی اور شرعی فریضہ ہے، اس لیے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کہ جنہی نے دین اور شریعت کے تحفظ کے لیے قربانی دی، آج ہم اگر انہیں یاد نہیں کریں گے، اگر ان کی قربانیوں کو یاد نہیں کریں گے، تو ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ نسلیں شہادت عظمیٰ کی اہمیت سے ناواقف رہیں گی۔ تو اس میں نقصان ہمارا ہی ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو، اپنی نئی نسل کو یہ بتاتے رہیں کہ امام حسین کی قربانی کی موجودہ زمانے میں اہمیت کیا ہے، معاصر عہد میں امام حسین کی قربانی کی معنویت کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، بس اب گفتگو کو میں خاص مرحلے کی طرف لانا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسین کے حوالے سے اکثر یہ بھی سنا گیا ہے کہ جو حدیث پیغمبر ہے، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو بعض معترضین اس حدیث کے تعلق سے اعتراضات کرتے ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حسین منی وانا من الحسین۔ اب معترضین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس کے دو ٹکڑے ہیں، دو حصے ہیں۔ ایک حصہ ہے کہ حسین منی، حسین مجھ سے ہے، دوسرا حصہ ہے وانا من الحسین، اور میں حسین سے ہوں۔ اب جو معترضین ہیں ان کا اعتراض یہ ہے کہ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، یہ بات ذہن میں آتی ہے، یہ بات عقل میں آتی ہے،
کہ حسین اپنے نانا سے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دنیا کا ہر خرد، کیونکہ دنیا کا ہر طفل، دنیا کا ہر چھوٹا، دنیا کا ہر بچہ اپنے بڑوں کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے. لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ حسین سے رسول کس طرح سے ہیں. تو عزیزان محترم، میں اسے ایک تمثیل کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں کہ کس طرح سے حسین سے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اس کے لیے آئیے تصورات کی دنیا میں میرے ساتھ. اس سے پہلے کہ میں آپ کو تصورات کی دنیا میں لے کر جاؤں، میں یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ آج دنیا میں جتنے بھی تخلیق کار پائے جاتے ہیں، ان کی شناخت کیا ہے، ان کے لیے وجہ تعارف کیا ہے؟ ان کی تخلیق، ان کا فن پارہ. آج زمانے میں جتنے بھی فنکار ہیں، جتنے بھی تخلیق کار ہیں، ان کی شناخت ان کے تخلیقی فن پاروں سے ہے. مثلا آج میر انیس اگر زندہ ہیں سینکڑوں سال گزر جانے کے بعد بھی، تو اپنے مرثیوں کی وجہ سے ہیں. جیسے ہی ایام عزا کا آغاز ہوا، لوگوں نے مراثی کے بستے کھولنا شروع کر دیے. ہر عزا خانے میں انیس و دبیر کے مرثیے پڑھے جانے لگے. تو آج اگر مرزا دبیر بھی زندہ ہیں تو اپنے مرثیوں کی وجہ سے زندہ ہیں. آج اگر مرزا غالب زندہ ہیں تو اپنی غزلوں کی وجہ سے زندہ ہیں. غالب نے تو ایک سماجی کلیے کو باطل کر دیا. ہم اس غلط فہمی میں جی رہے تھے کہ ہمارا نام اولاد کی وجہ سے باقی رہتا ہے، جبکہ شیخ محمد ابراہیم ذوق نے کہا تھا کہ اولاد سے تو بس یہی 2 پشت 4 پشت، رہتا قلم سے نام قیامت تلک ہے ذوق. تو نام تو ہمارے قلم سے زندہ رہتا ہے. ہمیں ہماری تخلیقات ابدیت عطا کرتی ہیں، ہمیں ہماری تخلیقات دائمی زندگی عطا کرتی ہیں. غالب کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ غالب کو اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹے عطا کیے، مگر 7 کم سنی میں مر گئے. بھتیجے عارف کو گود لیا، وہ بھی عین شباب کے عالم میں مر گیا. لیکن اس کے بعد بھی آج غالب زندہ ہیں. کیوں؟ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کی وجہ سے. کیوں؟ اپنے تخلیقی فن پاروں کی وجہ سے. کیوں؟ اپنی غزلوں کی وجہ سے. تو معلوم ہوا کہ جو ہمارے فنکار ہیں، جو ہمارے تخلیق کار ہیں، انہیں ان کی تخلیقات نے زندہ رکھا ہے. خواہ وہ کسی بھی زبان کے ہوں، کسی بھی ادب کے ہوں، خواہ وہ عربی ادب سے تعلق رکھنے والے ہوں. مثلا متنبی ہو. آج متنبی کیوں زندہ ہے؟ اپنی عربی شاعری کی وجہ سے. آج امراء القیس کیوں زندہ ہے؟ اپنی عربی شاعری کی وجہ سے. آج فردوسی کیوں زندہ ہے؟ شاہنامہ اسلام کی وجہ سے. آج حافظ کیوں زندہ ہے؟ اپنی غزلوں کی وجہ سے، اپنے کلیات کی وجہ سے. آج ملٹن کیوں زندہ ہے؟ اپنی شاعری کی وجہ سے. آج شیکسپیئر کیوں زندہ ہے؟ اپنے ڈراموں کی وجہ سے. تو معلوم ہوا کہ دنیا کا ہر تخلیق کار اگر آج زندہ ہے تو وہ اپنے تخلیقی سرمایے کی وجہ سے زندہ ہے. اب آئیے میرے ساتھ عالم تصورات میں ایک تمثیل کے ذریعے میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ امام حسین سے رسول اسلام کس طرح سے ہیں. پوری توجہ چاہتا ہوں اپنے تمام سننے والوں کی. جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میں اپنے تمام سننے والوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ حسین سے رسول کس طرح سے ہیں تو پھر اس تمثیل پہ غور کیجئے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. کہ ایک کتب خانہ اپنے ذہنوں میں بسا لیجئے، ایک کتب خانہ اپنے ذہنوں میں آباد کر لیجئے اور یہ تصور کیجئے
کہ اس کتب خانے میں ان سارے تخلیق کاروں کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں جن کا میں نے ذکر کیا. انیس کے مرثیے بھی ہیں، دبیر کے مرثیے بھی ہیں، غالب کی غزلیں بھی ہیں، امراء القیس کی عربی شاعری بھی ہے، اور فردوسی کا شاہنامہ بھی ہے، حافظ کا کلیات بھی ہے، شیکسپیئر کے ڈرامے بھی ہیں، ملٹن کی شاعری بھی ہے. تو یہ سب ایک کتب خانے میں رکھے ہوئے ہیں، لیکن اصل مسودوں کی شکل میں ابھی یہ شائع نہیں ہوئے ہیں، ابھی یہ پبلش ہو کر عوام میں نہیں آئے ہیں. ان سارے تخلیق کاروں کی تخلیقات اصل نسخوں کی شکل میں، یعنی قلمی نسخوں کی شکل میں ایک کتب خانے میں رکھی ہوئی ہے. اچانک اس کتب خانے میں آگ لگ گئی، اس کتب خانے کو آگ نے اپنے حصار میں لے لیا، اور جب آگ نے اس کتب خانے کو اپنے حصار میں لیا تو اب اس وقت لوگ باہر نکلے گھروں سے اور دیکھا کہ کتب خانے میں آگ لگ رہی ہے. تو ہر آدمی کفِ افسوس مل رہا ہے کہ ایک علمی سرمایہ ہے جو تھوڑی دیر میں خاکستر ہو جائے گا، ایک علمی اثاثہ ہے جو تھوڑی دیر میں نظر آتش ہو جائے گا، مگر کوئی بھی اس کتب خانے کو بچانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہا ہے، کوئی بھی عملی اقدام نہیں کر رہا ہے کہ جس سے اس علمی اور ادبی سرمایے کو محفوظ کیا جا سکے. اسی ہجوم میں سے ایک نوجوان نکلا اور وہ اپنی جان کی بازی لگا کر دہکتے ہوئے انگاروں میں گھس گیا، آگ کے شعلوں میں گھس گیا، اور اس کے بعد ان سارے مسودات کو جو ان تخلیق کاروں کے رکھے ہوئے تھے اس نے اپنی آغوش میں لیا اور ان سب کو باہر لے آیا. ان سارے مسودات کو وہ کتب خانے سے باہر لانے میں کامیاب ہو گیا. اب مجھے انصاف کے ساتھ بتائیے کہ اب اگر انیس زندہ ہیں تو اپنے مرثیوں کی وجہ سے، یا جس نوجوان نے ان کے مرثیوں کو جلنے سے بچایا، تو ہر ذی علم، ہر ذی شعور، ہر ذی فہم، ہر ذی ادراک انسان کہے گا کہ انیس اب اگر زندہ ہیں تو اس نوجوان کی وجہ سے زندہ ہیں جس نے ان کے مرثیوں کو جلنے سے بچایا. مرزا دبیر زندہ ہیں تو اپنے مرثیوں کی وجہ سے نہیں، اس نوجوان کی وجہ سے جس نے ان کی مرثیوں کو جلنے سے بچایا. مرزا غالب زندہ ہیں تو اپنی غزلوں کی وجہ سے نہیں، اس نوجوان کی وجہ سے جس نے ان کی غزلوں کو جلنے سے بچایا. امراء القیس اگر زندہ ہیں تو اپنی عربی شاعری کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس نوجوان کی وجہ سے جس نے ان کی شاعری کو جلنے سے بچا لیا. عزیزان محترم، اسی طرح سے فردوسی اگر زندہ ہیں تو اپنے شاہنامے کی وجہ سے نہیں، اس نوجوان کی وجہ سے جس نے ان کے شاہنامے کو جلنے سے بچا لیا. حافظ اب اگر زندہ ہیں تو اپنے کلیات کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس نوجوان کی وجہ سے جس نے ان کے کلیات کو جلنے سے بچا لیا. اب اگر ملٹن زندہ ہیں تو اپنی شاعری کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس نوجوان کی وجہ سے جس نے ان کی شاعری کو جلنے سے بچا لیا. اب اگر شیکسپیئر زندہ ہے تو اپنے ڈراموں کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس نوجوان کی وجہ سے جس نے ان کے ڈراموں کو جلنے سے بچا لیا. تو معلوم ہوا کہ یہ سارے تخلیق کار اگر آج زندہ ہیں تو کس کی وجہ سے زندہ ہیں؟ یہ سب اس نوجوان کی وجہ سے زندہ ہیں جس نے ان کے علمی اور ادبی آثار کو نظر آتش ہونے سے بچا لیا. تو عزیزان محترم، آپ کی سمجھ میں آیا کہ یہ سارے فنکار، یہ سارے تخلیق کار اب اپنی تخلیقات کے ساتھ ساتھ اس نوجوان کی وجہ سے زندہ ہیں کہ جس نے ان کے علمی اثاثے کو محفوظ کر لیا، جس نے ان کے علمی اثاثے کو بچا لیا. عزیزان محترم، یہی معاملہ تھا. 10 محرم کی تاریخ تھی، سن 61 ہجری، کربلا کا میدان تھا. کتب خانہ اسلامی کو یزیدیت کی آگ نے اپنے حصار میں لے لیا تھا، اور اس کتب خانہ اسلامی میں
آدم کی نبوت بھی تھی، نوح کی نبوت بھی تھی، شموئیل کی نبوت بھی تھی، ادریس کی نبوت بھی تھی، اسحاق کی نبوت بھی تھی، یعقوب کی نبوت بھی تھی، ابراہیم کی نبوت بھی تھی، اسماعیل کی نبوت بھی تھی، عیسیٰ کی نبوت بھی تھی، موسیٰ کی نبوت بھی تھی، مصطفیٰ کی نبوت بھی تھی، یعنی 1,24,000 انبیاء کی نبوتیں اور ان کے کارہائے نمایاں جس کتب خانے میں تھے اور ان کے علمی اور ادبی آثار، ان کے دینی اور مذہبی آثار جس کتب خانہ اسلامی میں تھے، اس کتب خانہ اسلامی کو یزیدیت کی آگ نے اپنے حصار میں لے لیا تھا، اور ان قریب تھا کہ وہ سارا علمی اثاثہ، وہ سارا دینی سرمایہ نظر آتش ہو جائے، یزیدیت کی آگ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ اس وقت حسین ابن علی اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ میدان کربلا میں آ گئے اور اس دینی اور علمی اثاثے کے تحفظ کے لیے کربلا تشریف لے آئے، اور حسین ابن علی نے اپنے خون سے، اپنے 72 ساتھیوں کے لہو سے اس یزیدیت کی آگ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گلزار کر دیا، اور اس سارے دینی، علمی، ادبی، مذہبی سرمایہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ تو عزیزان محترم، صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی میرے حسین سے نہیں ہیں، اب آدم بھی میرے حسین سے ہیں، نوح بھی میرے حسین سے ہیں، عیسیٰ بھی میرے حسین سے ہیں، موسیٰ بھی میرے حسین سے ہیں، ابراہیم بھی میرے حسین سے ہیں، اسماعیل بھی میرے حسین سے ہیں، یعقوب بھی میرے حسین سے ہیں، ایوب بھی میرے حسین سے ہیں، یوسف بھی میرے حسین سے ہیں، شموئیل بھی میرے حسین سے ہیں۔ 1,24,000 انبیاء حسین ابن علی سے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، اب آپ نے دیکھا کہ صرف اور صرف محمد مصطفیٰ ہی نہیں بلکہ ساری نبوتیں، سارے انبیاء میرے حسین کی وجہ سے زندہ ہیں۔ حسین آپ نے رکھا بھرم رسالت کا، جہاں میں مثل نہیں آپ کی عبادت کا، ہوا ہے ایسا اثر آپ کی شہادت کا، اب تک اب نہ اٹھے گا سوال بیعت کا، چراغ دین محمد جلا گئے ہیں حسین، یزیدیت کو جہاں سے مٹا گئے ہیں حسین۔ کبھی تو نوح کی کشتی کے ناخدا ہیں حسین، دل رسول ہیں، اسلام کی بقا ہے حسین، یزیدیت کے لیے موت کی سزا ہے حسین، وقار سجدہ پیغمبر خدا ہے حسین۔ حسین کیا ہے یہ ہم جیسا کوئی کیا جانے، حسین کو تو نبی جانے یا خدا جانے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ بس عزیزان محترم، اب میں نے آج کی حد تک آپ کی زحمتوں کو تمام کیا، آپ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ آن لائن مجالس کا ایک مخصوص وقت ہے، ایک معین وقت ہے، اسی کے اندر ہمیں اپنی گفتگو کو تمام کرنا ہے، اور آج میں نے اپنی گفتگو کو یہیں پر روک دیا، اور انشاءاللہ یہیں سے کل گفتگو کا آغاز کریں گے، جہاں گفتگو کو آج ہم نے روکا ہے۔ ہمارا موضوع گفتگو ہے عزاداری، محرک انقلاب و احتجاج۔ ہم مسلسل عزاداری، محرک انقلاب و احتجاج پر گفتگو کر رہے ہیں، تو آئیے دیکھیں آپ کہ کس طرح سے کردار امام حسین نے نوجوانوں میں، بچوں میں تحریک انقلاب و احتجاج پیدا کی۔ آج کی تاریخ جن شہزادوں سے منسوب ہے، آج عزاداران سید الشہداء محرم کی 5 تاریخ ہے۔ آج کا دن حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے صاحبزادوں سے منسوب ہے۔ عزیزوں، تفصیلی شہادت کا موقع نہیں ہے، اس کے بعد ابھی دوسرے چینلز پر بھی مجالس کا سلسلہ جاری ہے، تو بس گفتگو کو ختم کر رہا ہوں چند جملے کہ مآل مجلس ہمارا گریہ ہے، مآل مجلس ہمارے آنسو ہیں، بس چند آنسو آپ کی آنکھوں میں آ جائیں تو گویا میں سمجھوں گا کہ میری مجلس کامیاب ہو گئی، میری بات آپ تک پہنچ گئی، کیونکہ یہ مجلس کردار اور زندگی کو بھی بدل دیتی ہیں۔
یہ مجلسیں انسانی کردار میں بھی تبدیلیاں لاتی ہیں، یہ مجلسیں انسانی زندگی میں بھی تبدیلیاں لاتی ہیں، اور یہ آنسو جب ہماری آنکھوں سے نکلتے ہیں تو یہ آنسو کسی ماں کے لیے سکون کا سبب بنتے ہیں، اور گویا اسے ایک سکون ملتا ہے کہ اس کے بیٹے کا ماتم کرنے والے ہیں، اس کے بیٹے کو رونے والے ہیں۔ تو عزاداران مظلوم کربلا، میں نے آپ حضرات کی زحمتوں کو تمام کیا۔ آج 5 محرم ہے اور حضرت اون محمد سے آج کی تاریخ مخصوص ہے، آج کی تاریخ حضرت اون محمد سے مخصوص ہے۔ آئیے شب عاشور کا میں ایک منظر آپ کو دکھاتا ہوں اور اسی پہ گفتگو تمام کر دوں گا۔ روایت کے فقرے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام شب عاشور خیموں کی جانب گئے، اور جب ایک خیمے سے دوسرے خیمے کی جانب بڑھ رہے تھے تو ہر خیمے میں ماں اپنے بیٹے کو اپنی آغوش میں لیے بیٹھی تھی، ہر ماں اپنے بیٹے کو اپنے پہلو میں لیے ہوئے بیٹھی تھی، اور ہر ماں اپنے بیٹے سے یہی کہہ رہی تھی کہ اے بیٹا، کل یوم عاشور امام پا قربان ہونے میں سبقت حاصل کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے شرمندگی ہو کہ میرا بیٹا ابھی تک زندہ ہے۔ جیسے امام حسین جناب زینب سلام اللہ علیہا کے خیمے کی طرف سے گزرے تو کیا دیکھا کہ زینب اون محمد سے کہہ رہی ہیں کہ اون محمد، کل میرے لال سب سے پہلے تمہیں قربان ہونا ہے، کل تمہیں مامو جان پہ جان دینا ہے۔ امام نے جب یہ فقرے سنے اشکبار ہو گئے، آگے بڑھے تو کیا دیکھا ام فروا قاسم سے یہی کہہ رہی ہیں، اور آگے بڑھے تو کیا دیکھا کہ علی اکبر سے مادر اکبر بھی یہی کہہ رہی ہیں۔ ہر ماں اپنے بچے کو یہی سکھا رہی ہے، یہی بتا رہی ہے کہ کل تمہیں قربان ہونا ہے امام پر، اور قربان ہونے میں سبقت حاصل کرنا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، صبح عاشورہ نمودار ہوئی، دن ڈھلنے لگا، اور اون محمد میدان کارزار میں نہیں گئے۔ جناب زینب نے جناب فضہ سے کہا، فضہ ذرا اون محمد کو بلا کے لاؤ۔ اون محمد کو بلایا اور کہا، اون محمد تم ابھی تک میدان جنگ میں نہیں گئے، اے میرے لال تم ابھی تک زندہ ہو، تم ابھی تک سلامت ہو، تم مجھے شرمندہ کر رہے ہو۔ بچے کہتے ہیں، اماں ہم تو بار بار جاتے ہیں مگر مامو جان ہمیں اجازت نہیں دیتے، مقتل میں جانے کی اجازت دلا دیجئے۔ اماں ہم تو آمادہ ہیں مگر جب جاتے ہیں مامو جان ہمیں دیکھ کر گریہ کرنے لگتے ہیں اور ہمیں اجازت نہیں دیتے۔ روایت کے فقرے ہیں کہ جناب زینب نے فضہ کو بلایا اور کہا کہ میرے غازی عباس کو بلاؤ۔ مولا عباس کو بلایا، مولا عباس تشریف لائے۔ جناب زینب نے کہا کہ اے میرے غازی، جاؤ جا کر آقا حسین سے کہو کہ اون محمد کو اب میدان میں جانے کی اجازت دیں۔ روایت کے فقرے ہیں کہ جب حضرت عباس اون محمد کو لے کر امام حسین کی طرف بڑھ رہے تھے، جب حضرت عباس اون محمد کو لے کر امام حسین کے سامنے آئے، امام حسین سمجھ گئے کہ عباس میں سمجھ گیا آپ کس لیے آئے ہیں، عباس ابھی وقت آنے دیجئے، ہم اون محمد کو بھی میدان جنگ میں بھیج دیں گے۔ روایت کے فقرے ہیں کہ پھر فضہ کو بلایا، فضہ آئی کہ کیا ہوا، ابھی اون محمد کو میدان میں جانے کی اجازت نہیں ملی، کہ پھر جناب زینب نے فضہ سے کہلایا کہ فضہ ذرا میرے ماجائے کو بلاؤ، آقا حسین کو بلاؤ۔ عزاداران مظلوم کربلا، آقا حسین کو جب فضہ نے یہ پیغام پہنچایا کہ شہزادی آپ کو یاد کر رہی ہیں، امام سمجھ گئے، امام خیمے میں تشریف لائے۔ بی بی زینب نے کہا کہ اے میرے ماجائے، بس میرا ایک سوال ہے، میں آپ سے کچھ نہیں کہوں گی، بس اتنا بتا دیجئے کہ زہرا کا لال افضل ہے یا زینب کے فرزند افضل ہیں؟ اے میرے ماں جائے، مجھے میری ماں کے سامنے شرمندہ نہ کیجئے، خدا کے لیے میرے بچوں کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیجئے۔ عزاداران مظلوم کربلا، امام حسین نے اون محمد کو میدان میں جانے کی اجازت دی۔ جب بچے جا رہے تھے تو جناب زینب نے کہا تھا، اے اون محمد دیکھو، اگر دریا کے کنارے پہنچ جانا تو اے میرے لال وہاں پانی نہ پی لینا، میں جانتی ہوں تم پیاسے ہو مگر یہاں سکینہ بھی پیاسی
پیاسی ہے، یہاں علی اصغر بھی پیاسا ہے۔ ارباب ازا بروایت کے فقرے ہیں کہ اون محمد نے میدان جنگ میں ایسی جنگ کی کہ ہر طرف سے مرحبا مرحبا کی آواز آ رہی تھی۔ بنی ہاشم کے نوجوان داد شجاعت دے رہے تھے، امام حسین مرحبا مرحبا کی آوازیں بلند کر رہے تھے، اور لشکر کفار دیکھ رہا تھا کہ حیدر کرار کے نواسے جنگ کر رہے ہیں، جعفر طیار کے پوتے جنگ کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ شہزادی مبارک ہو، اون محمد جنگ کرتے کرتے دریائے فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ عزاداران مظلوم کربلا، شہزادی زینب نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا، اے پروردگار میرے دودھ کی لاج رکھ لینا، بچے 3 دن کے پیاسے ہیں، کہیں پانی نہ پی لیں۔ ایک مرحلہ ایسا آیا کہ جب اون محمد نے پکارا، اے مامو جان ہمارا آخری سلام قبول کیجئے، آقا حسین آقا عباس کے ساتھ اون محمد کے لاشوں کو خیموں میں لے کر آئے۔ جب خیموں میں لاشیں آئے، جیسے ہی لاشیں آئے، فضا نے کہا بی بی زینب آپ کے بچوں کے لاشیں آ گئے ہیں۔ تو شہزادی نے کہا باجے والوں کی صدا زیر قنات آتی ہے، باجے والوں کی صدا زیر قنات آتی ہے، کیسے لاشیں میرے بچوں کی برات آتی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، شہزادی زینب نے سجدہ شکر ادا کیا کہ اے پروردگار تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا۔ فضا کہتی ہیں کہ شہزادی ایک لمحے کے لیے ذرا آ کے بچوں کو دیکھ لیجئے، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ایک بچے میں جان باقی ہے، ہلکے ہلکے لب ہل رہے ہیں، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ آئیے ذرا دیکھ لیجئے، آپ ماں ہیں، بچہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ پر روایت کے فقرے ہیں، شہزادی تشریف لائیں تو کیا دیکھا، محمد کے آہستہ آہستہ لب ہل رہے تھے۔ شہزادی نے جب غور سے دیکھا تو محمد کہہ رہے تھے اماں ہم نہر فرات کے قریب ضرور گئے تھے مگر ہم نے پانی نہیں پیا، اماں ہم پیاسے شہید ہوئے۔